السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ پر توکل۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ زندگی بہت مشکل ہے؟ اگر دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں تو ہاں، زندگی آسان نہیں ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ زندگی مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امتحان بھی ہے۔ دنیا کی سب سے غیر یقینی چیز زندگی ہے اور سب سے یقینی چیز موت۔ کوئی نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ کیا لے کر آئے گا، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اسی زندگی میں ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں، خواب بکھرتے ہیں اور آہستہ آہستہ غم دل پر اترنے لگتے ہیں۔ کبھی انسان تھک جاتا ہے، کبھی رک جانا چاہتا ہے اور کبھی اسے لگتا ہے کہ اب آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ لیکن یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے اصل راستہ شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ ہمیں واپس جانا ہے، اور جانے سے پہلے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے۔ یعنی یہی سوچ انسان کو بدل دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ اپنے غموں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ ہر تکلیف عارضی ہے۔ ایک خوبصورت شعر ہے، غم بھی گزر جانا ہے، خوشی بھی گزر جانی ہے۔ غم بھی گزر جانا ہے، خوشی بھی گزر جانی ہے، جو صبر سے گزارے وہی کامیاب کہانی ہے۔ یعنی غم کو ریجیکٹ نہیں کرنا بلکہ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اس میں چھپا سبق سمجھنا ہے، کیونکہ اکثر وہی چیز جو ہمیں توڑ رہی ہوتی ہے وہی ہمیں بنا بھی رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی برداشت کے مطابق آزماتا ہے، اور ہماری برداشت بڑھانے کے لیے ہی ہمیں آزمائشیں آتی ہیں۔ کبھی پریشانی، کبھی نقصان، کبھی خوف، یہ سب ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ راستہ بھی دیتا ہے، صبر کا، نماز کا اور دعا کا۔ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، یعنی مع ساتھ ہے۔ یہ صرف تسلی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جب انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ نا امیدی صرف ایک احساس نہیں بلکہ خطرناک حالت ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں تو دراصل اپنے مستقبل سے نا امید ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو ہر طرف غم نظر آتا ہے۔ لوگوں کی کہانیاں سنیں تو دل کانپ جاتا ہے، لیکن اگر ہم یہی رک جائیں کہ زندگی تو بس مشکل ہے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے۔ اسلام یہاں آ کر ہمیں امید دیتا ہے کہ اللہ پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ دنیا آسان نہیں ہوگی، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جان و مال کے نقصان سے، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یعنی مسئلہ بھی بتایا ہے اور حل بھی۔ انسان کی فطرت جلد باز ہے،
وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ فوراً اور اس کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ کئی بار جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہم خوش سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں آزمائش ہوتی ہے، اور جو ہم نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اصلیت میں رحمت ہوتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ یقین نور ہے اور شک اندھیرا۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ دلوں میں شک بڑھ گیا ہے۔ وسوسے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، جبکہ یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بے چین پیدا کیا گیا ہے، جب اسے بھلائی ملتی ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، مگر جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وہ اس کیفیت سے بچ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے مسائل ہمیں اللہ کی پہچان دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، یعنی جب انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے تب اسے اصل حقیقت کا علم نہیں ہوتا، لیکن جب حالات اس کے خلاف جاتے ہیں تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ ایک اور خوبصورت سی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت آسان ہو تو کسی کی زندگی آسان بنا دیں۔ اللہ والے یہی کرتے ہیں، وہ شکایت نہیں کرتے بلکہ شکر کرتے ہیں، وہ دوسروں کے کام آتے ہیں، اور یہی ان کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ دنیا کی خواہشات انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی، جتنا ملتا ہے اتنا اور چاہیے ہوتا ہے، لیکن اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ ہم نے کامیابی کا معیار بدل دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر، زیادہ پیسہ، دنیاوی آسائشیں ہی کامیابی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان ساری زندگی بڑی بڑی چیزیں جمع کرتا ہے اور آخر میں ایک چھوٹی سی قبر میں چلا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات درست کریں، دین کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں اور دنیا کو ایک ذریعہ سمجھیں۔ دل ہمیشہ دینے کی طرف بلاتا ہے، جبکہ دماغ لینے کی طرف، اور جب انسان دینے والا بن جاتا ہے تو اللہ اسے بے حساب عطا کرتا ہے۔ آخر میں یہی حقیقت ہے، اللہ والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیا۔ تو اب زندگی مشکل ضرور ہے لیکن بے مقصد نہیں ہے۔ یہ ہر آزمائش میں حکمت ہے، ہر غم میں سبق ہے، اور ہر صبر کے بعد آسانی ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر کے بعد آسانی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں، صرف سیکھتا ہے، سنبھلتا ہے اور آخر کار کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک دعا
ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔